हेलो स्टूडेंट, आदाब मसनून। आपका हूँ मेरा उर्दू स्टडी चैनल में आने के लिए खैर मकदम है। आज हम दर्जा 12 की मसनवी पढ़ने वाले हैं और ये जो मसनवी है आपकी आवारा होना बकावली का ताजुल मुलूक कुलचे की तलाश में। ये मसनवी गुलजार नसीम मसनवी का हिस्सा है और गुलजार नसीम जो मसनवी है उसके लिखने वाले पंडित दयाशंकर नसीम साहब हैं और ये बहुत मकबूल तरीन मसनवी जो है हुई है और उसी में से एक हिस्सा आपके निसाब में शामिल किया गया है। तो ये एक बकावली है जिसका फूल चोरी हो जाता है और उसकी तलाश में उस पर बकावली पर जो है क्या क्या कैफियत तारी होती हैं, उन तमाम बातों का जो है ज़िक्र इस मसनवी के अंदर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम मसनवी को। गुलचे ने वो फूल जब उड़ाया और गुंजा सुबह खिलखिलाया। गुलचे यानी फूल चुराने वाला, कह रहे हैं कि फूल चुराने वाले ने जब वो फूल चुरा लिया तो सुबह हो गई। सुबह गुंजा यानी सुबह खिलखिलाकर उठ हो गई, यानी खिलखिलाती सुबह हो गई। वो सब्ज़ा बाग ख्वाब आराम यानी वो बकावली गुल अंदाम। तो कह रहे हैं कि उस सब्ज़ बाग ख्वाब आराम जिसमें बकावली सब हरे भरे बाग पर जो है बकावली आराम से सो रही थी और नाजुक बदन बकावली का था, गुलंदाम नाजुक बदन। जागी मुर्ग शहर के गुल से उठी निखसी फर्श गुल से। में नाजुक बदन गुलंदाम यानी नाजुक बदन बकावली जो है मुर्ग शहर के गुल से यानी परिंदों के गुल से, शोर गुल से उठी और फूलों के फर्श से खुशबू की तरह वो उठी। मुँह धोने जो आँख मलती आई पर आप वो चश्म होश पाई। देखा तो वो गुल हुआ हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। घबराई के है किधर गया गुल, झुंझुलाई के कौन दे गया गुल। तो कह रही हैं कि मुँह धोने के लिए, जब मुँह धोने के लिए बकावली हौज़ के पास आई तो पर आप वो चश्म होश पाई, यानी होश को जो है होश की आँखों से जो है आंसू निकलते हुए उसने पाया। पर आप वो चश्म होश पाई यानी होश की आँखों से आंसू निकलते हुए उन्होंने पाया। क्या देखती हैं कि वो जो फूल था वो वहाँ नहीं है, गायब हो चुका है और वहाँ पर जो है कुछ अजब ही माजरा हो रहा है। ये देखकर घबराने लगी कि फूल कहाँ चला गया और झुंझुलाई के ये फरेब कौन उनको दे गया, यानी बकावली का फूल जो है कहाँ चला गया और इसके बदले ये फरेब जो है मुझे किसने दिया। है मेरा फूल ले गया कौन, है मुझे खार दे गया कौन। कहने लगी हाय मेरा फूल जो है कौन ले गया, हाय मुझे कांटों, खार यानी कांटों जैसे ज़ख्म कौन दे गया। हाथ उस पे अगर पड़ा नहीं है, बू होके तो फूल उड़ा नहीं है। नरगिस तू दिखा किधर गया गुल, सोसन तू बता किधर गया गुल। सुम्बुल मेरा ताजियाना लाना, शमशाद उन्हें सूली पर चढ़ाना। तो कह रही हैं कि यकीनन उसे कोई ले गया है, वरना बू होकर तो वो उड़ नहीं सकता, यानी हवा होकर तो वो उड़ नहीं सकता, कोई खुशबू होकर या होकर वो खुद उड़ नहीं सकता, ज़रूर उसे कोई चुरा कर ले गया है। नरगिस नरगिस ये एक नौकरानी का नाम है। दिखा किधर गया गुल, तो उससे पूछ रही है बकावली कि ए नरगिस तू दिखा कि गुल किधर गया, सोसन तू बता कि फूल किधर गया। अब सुम्बुल ज़रा मेरा कोड़ा लाना, ताजियाना यानी कोड़ा लाना। शमशाद उन्हें सूली पर चढ़ाना। तो शमशाद तुम नौकरानियों को जो फूल की हिफाजत पर मामूर थी, यानी फूल की हिफाजत करने के लिए मैंने रखा था, शमशाद उन्हें सूली पर चढ़ा देना। थर्राई ख्वासे सूरत बेद, एक एक से पूछने लगी भेद। थर्राई ख्वासे सूरत बेद, तो ये देखकर जो है नौकरानियाँ एक दूसरे के जो है शक्लें देखने लगी और थर्राने लगी और
ایک دوسرے سے جو ہے پھول کے بارے میں جو ہے پوچھنے لگیں۔ نرگس نے نگاہ بازیاں کی، سوسن نے زباں درازیاں کی۔ نرگس نے ادھر ادھر نگاہ کی، نگاہ بازیاں یعنی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ نرگس جو نوکرانی تھی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سوسن نے زباں درازیاں کی، اور سوسن نے جو ہے بولنا شروع کر دیا۔ پتا بھی پتے کو جب نہ پایا، کہنے لگی کیا ہوا خدایا۔ کیا کہتی ہیں کہ جب پتا، لیکن جب پھول کا پتا بھی پتے کو نظر نہیں آیا تو وہ کہنے لگی ہائے خدا، یہ کیا معاملہ جو ہے، ماجرا جو ہے کیا ہو رہا ہے۔ اپنوں میں سے پھول لے گیا کون، بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون۔ تو کہہ رہی ہیں کہ یہاں تو تمام لوگ جو ہیں اپنے تھے، تو اپنوں میں سے پھول کون لے گیا ہے، اور صرف یہاں جو بیگانہ تھا وہ سبزہ تھا۔ سبزے کے سوا کون ہو سکتا ہے جو پھول لے جا سکتا ہے، کیونکہ یہی ہمارے بیچ بیگانہ تھا۔ شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا۔ شبنم ہوتی ہے اوس کی بوند، تو کہہ رہی ہیں کہ اوس کی بوند ہی اوپر سے آتی ہے، اور اس کے سوا جو ہے چرانے والا کون ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، امید ہے آپ کو یہ آسان سی مثنوی جو ہے اچھے سے سمجھ آ رہی ہوگی، اور اگر پھر بھی آپ کو نہیں سمجھ آتی ہے تو آپ ویڈیو کو پیچھے کر کے دوبارہ سے سمجھ سکتے ہیں۔ جس کف میں وہ گل ہو داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس کف یعنی جس کی ہتھیلی میں ہو وہ میرا پھول، جو جس کی بھی ہتھیلی میں ہو اس ہتھیلی میں جو ہے داغ ہو جائے، چھالے پڑ جائیں داغ، اور وہ جس گھر میں وہ پھول رکھا ہوا ہو اس گھر میں جو ہے وہ جل کر راکھ ہو جائے، یا وہ گھر تباہ ہو جائے۔ بولی وہ بقاولی کے افسوس، غفلت سے یہ پھول پر پڑی اوس۔ کہتی ہیں کہ بقاولی کو جو ہے اپنی لاپرواہی پر جو ہی خود ہی افسوس ہوتا ہے کہ میری لاپرواہی کی وجہ سے جو ہے پھول پر اوس کی بوند جو ہے وہ پڑ گئی، جس کی وجہ سے میرا پھول جو ہے چوری ہو گیا۔ آنکھوں سے عزیز گل میرا تھا، پتل وہی چشم حوض کا تھا۔ نام اس کا صبا نہ لیتی تھی میں، اس گل کو ہوا نہ دیتی تھی میں۔ کہتی ہیں کہ وہ جو میرا پھول تھا مجھے آنکھوں سے زیادہ عزیز تھا، پیارا تھا، اور تمام حوض کی دلکشی تھی، تمام حوض کی جو ہے اس میں دلکشی تھی۔ اور اے صبا، میں کبھی اس کا نام نہ لیتی تھی اور اسے نہ بتاتی تھی کہ وہ مجھے کتنا عزیز ہے۔ یعنی صبا سے کہہ رہی اے صبا، میں کبھی اس کا نام نہ لیتی تھی اور اس پھول کو میں کبھی نہیں بتاتی تھی کہ وہ مجھے کتنا عزیز ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تمام مثنوی پوری اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ گلچے کا جو ہائے ہاتھ ٹوٹا، گنچے کے بھی منہ سے کچھ نہ پھوٹا۔ او خار پڑا نہ تیرا جنگل، مشکیں کس لے نہ تو نے سنبل۔ کہہ رہی ہیں غم تو یہ ہے کہ جب گلچے نے کچھ نہ کہا تو گنچے کے منہ سے بھی کچھ نہ نکلا۔ کیا کہہ رہی ہیں کہ غم تو مجھے اس بات کا ہے کہ جب گلچے یعنی پھول کو چرانے والے نے اس کو ہاتھ لگایا تو پھول نے کچھ نہ، تو گنچے کے منہ سے بھی کچھ نہیں نکلا۔ او خار، کیا تیرا راستے میں جنگل نہیں پڑا، خار یعنی کانٹے۔ او خار، کیا تیرا کانٹوں بھرا جنگل راستے میں نہیں پڑا۔ مشکیں کس لی نہ تو نے سنبل، او سنبل تو اس کے پیروں میں جو ہے مشکیں کس لیتی تاکہ وہ اس جنگل کو پار ہی نہ کر سکا ہوتا۔ او باد صبا ہوا نہ بدلا، خوشبو ہی سنگھا پتا نہ بدلا۔ کہہ رہے ہیں کہ اے صبا، تو دھوکہ نہ دے، اگر پتہ ہے تو مجھے اس کی خوشبو ہی سنگھا دے۔ کس سے کہہ رہی ہے؟ ہوا سے۔ بقاولی، بلبل تو چہک اگر خبر ہے، گل تو ہی مہک بتا کدھر ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اے بلبل
تو ہی چہک بتا دے کہ خبر اس کی مجھے سنا دے کہ پھول کدھر ہے۔ بلبل سے کہہ رہی ہیں بقاولی کہ اے بلبل تو ہی چہک کر اس کی خبر مجھے بتا دے، اور پھر گل سے خود ہی کہہ رہی ہیں کہ اے گل تو ہی مہک کر بتا دے کہ آخر تو ہے تو کدھر ہے۔ لرزا تھی زمیں یہ دیکھ کوہرام، تھی سبزے سے راست موبر اندام۔ یہ تمام ماجرا جو ہے دیکھ کر زمین بھی لرزا تھی، فریاد دیکھ کر کانپ رہی تھی اور ڈر رہی تھی کہ اس کی وجہ سے بالوں کی طرح، اور سبزہ جو ہے راست موبر اندام، زمین، ایک بار پھر سے میں آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ یہ تمام واقعہ جو دیکھ کر جو ہے زمین جو ہے یہ کوہرام دیکھ کر لرز رہی تھی، اور سبزہ یعنی گھاس، ہری گھاس جو ہے اس کو دیکھ کر بالوں کی طرح موبر اندام یعنی کھڑی ہوئی تھی۔ یہ تمام واقعے دیکھ کر گھاس جو ہے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ انگلی لب جو پہ رکھ کے شمشاد، اور شمشاد جو تھا وہ لبوں پر جو ہے انگلی رکھ کر کھڑا تھا دم بخود اس کے سن کے فریاد، اور بقاولی کی فریاد سن کر ایک دم خاموشی سے وہ کھڑا تھا۔ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ نخل یعنی جو پودا تھا، پودا وہ سوچ میں غرق تھا، اور جو برگ تھا یعنی پتا جو ہے وہ افسوس کے عالم میں ہاتھ مل رہا تھا۔ رنگ اس کا غرض لگا بدلنے، گل برگ سے کف لگی وہ ملنے۔ کہہ رہی ہیں کہ یہ تمام واقعہ دیکھ کر اس کا جو ہے رنگ بدلنے لگا چہرے کا، اور وہ پھر پھولوں کی کلیوں کو جو ہے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ میں لے کر جو ہے مسلنے لگی۔ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ تمام واقعہ دیکھ کر جو ہے بقاولی کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا، اور وہ پھول کی پتیوں سے اپنے ہاتھ ملنے لگی۔ بدلے کی انگوٹھی ڈھیلی پائی، دستاویز اس کے ہاتھ آئی۔ اور پھر یہ تمام جب باتیں ہوتی ہیں، ہاتھ مسلتے مسلتے اس کی جو نگاہ پڑتی ہے وہ اپنے ہاتھ پر پڑتی ہے، تو دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی جو اس نے پہنی ہوئی تھی وہ بھی